خلافت موومنٹ یہ سب کانٹیننٹ کی بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ تھی. آپ ساری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان موومنٹ کی، اس کی سب سے بڑی موومنٹ اگر کوئی ہوئی ہے پولیٹیکل موومنٹ اینڈ پولیٹیکل اپ ہیول ان دا سب کانٹیننٹ، دیٹ واز دا خلافت موومنٹ. اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا برٹش کو، اور اس میں سارے مسلمان ایموشنلی انتھوزیاسٹکلی انوالو تھے. کیا چاہتے تھے؟ وہ پاکستان کریٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ ٹرکی میں خلافت کے انسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنا چاہتے تھے. بندہ پوچھے ٹرکی سے ان کا کیا تعلق، آٹومن امپائر سے کیا تعلق؟ یہ تو بالکل اس سے ڈیٹیچ بیٹھے. کبھی بھی آٹومن امپائر کا حصہ نہیں سب کانٹیننٹ رہا. جب آٹومن امپائر تھی ادھر مغل امپائر تھی، یہ اس سے ڈیٹیچ تھی. اس سلطان کے انڈر ہم نہیں کبھی آئے. لیکن جب سلطان کو ڈپوز کیا گیا تو سب کانٹیننٹ کے مسلمان اٹھے کہ سلطان کو ریسٹور کرو، انسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرو. یہ کیا تھا؟ یہ اسلامک نیشن ہوڈ کا ایلیمنٹ تھا. ان کی اسپرچل لنکیج تھی انسٹیٹیوشن آف خلافت کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ موومنٹ ہماری جاری ہے. ختم کب ہوتی ہے؟ جب خود ٹرکس نے کہا کہ ہم خود خلافت کو ختم کرتے ہیں، پھر یہ مسلمان رکے ہیں. ادروائز بڑا کریڈٹ جاتا ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو کہ آخری دم تک کہتے رہے برٹش کو ریسٹور دا انسٹیٹیوشن آف خلافت. لیکن جب جن کا تھا انسٹیٹیوشن انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر رکے ہیں ہم. ایسے لائل لوگ کبھی ملتے ہیں تاریخ میں، تبھی جب ٹرکس کو پتہ چلتا ہے، پڑھتے ہیں وہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ اور اپنی ڈاؤن فال کی تاریخ جب پڑھتے ہیں کہ کہاں سے آواز اٹھی تھی ہمارے لیے، یہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے آواز اٹھی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت پاکستان میں ہیں. اسی لیے جو لوگ بھی ٹرکی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ the Turks, they cherish great love for the people of Pakistan. ہسٹری تو مٹ نہیں سکتی. اتنی بڑی موومنٹ ان کے لیے کسی نے کی ہو سارے گلوب پر، کسی کہیں نہیں ہوئی، صرف اس پاکستان یا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے کی. ٹرکس پڑھتے ہیں کہ اتنا اتنا پیار اور محبت ہمارے لیے. نہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا نعرہ تھا، نہ پاکستان کا نعرہ تھا. ساری خلافت میں ایک نعرہ تھا، ریسٹور دا انسٹیٹیوشن آف خلافت. وی ہیو اے اسپرچل لنکیج ود دیٹ. اور یہ کیا؟ یہ آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی سے لنکیج کا نام ہی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی مسلمان کو کوئی کچھ ہو، سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے، میں بتاؤں، میں فخر سے کہتا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں کو پہنچتی ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دکھ اور درد پاکستان کے لوگوں میں ہے، شاید ہی کہیں یہ ہے. ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ اسلام کا یہ قلعہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کے دلوں میں اسلام اور اسلامک نیشن ہوڈ اور اسلامک نیشنلٹی کا یہ جذبہ اور محبت کیسے انجیکٹ ہوئی ہے. کہیں بھی سب اساتذہ مسلمانوں کے یہ اپنے اون کرتے ہیں، اپنے بحری جہازوں کے نام بابر رکھتے ہیں، اپنے میزائلوں کے نام غوری رکھتے ہیں. افغانستان کے لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ غور بھی ہمارا ہے اور بابر بھی ہمارا ہے، یہ پاکستان کے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ دس از اسلامک نیشن ہوڈ دیٹ کراسز دا باؤنڈریز. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بابر بلونگ ٹو افغانستان، یا کوئی اسلامک فلاسفر ہو، جابر بن حیان ہو، ابن الحاسم ہو، ایوے سینا ہو، سب کو ہم اون کرتے ہیں. جتنے ہم اون کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرے. جتنی اسلامک نیشن ہوڈ اسلام کا جذبہ ان کے دلوں میں جاگزی ہے، شاید ہی کہیں. اور یہ اسی لیے ایسے ہوا کہ دنیا میں اسلام کے نام پر ایک نئی مملکت اگر کریٹ ہوتی ہے تو گلوب پر یہ کریٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے پاکستان. یہ کبھی نہیں مٹے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں، 100 ان میں اختلافات، 100 خرابیاں ہوں، پاکستان قائم رہے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں.